عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، نیت یہ کریں گے 2 رکعت نماز واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے زائد 6 تکبیروں کے۔ امام اگر نماز پڑھا رہا ہے تو وہ امامت کی نیت کرے گا، اسی طرح جو مقتدی ہیں وہ اقتداء کی نیت کریں گے کہ پیچھے اس امام کے 6 زائد تکبیریں ہوں گی۔ جو 3 تکبیریں ہیں وہ پہلی رکعت کے اندر اور 3 تکبیریں دوسری رکعت کے اندر ہوگی۔ پہلی رکعت کے اندر جو 3 تکبیریں ہیں وہ قبل از قرات ہوں گی، اور جو دوسری رکعت کے اندر 3 تکبیریں ہیں وہ بعد از قرات ہوں گی۔ مثال، جب نماز شروع ہوئی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع ہوگی، اب امام بھی اور مقتدی سب ہی ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا پڑھ لی۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد امام بھی اور مقتدی بھی، تو امام کے کہنے پر یہ مقتدی بھی سارے یہ تکبیرات پڑھیں گے، سب پر یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ بہرحال اللہ اکبر کہا جائے گا اور ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، ایک تکبیر ہوگی، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، یہ دوسری تکبیر ہوگی، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، یہ 3 تکبیرات ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی اور پھر سورہ مبارکہ ملائی جائے گی، اور معمول کے مطابق رکوع اور سجود کیے جائیں گے۔ دوسری رکعت کے اندر جب کھڑے ہو گئے تو اس وقت پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، پھر ساتھ کوئی سورہ مبارکہ ملائی جائے گی، قرات پہلے کی جائے گی، پھر 4 تکبیرات ہوں گی جی۔ پہلی جو 3 تکبیریں ہیں وہ جو 6 زائد تکبیروں کی نیت کی تھی 3 ہو چکی، 3 یہ، اور جو چوتھی تکبیر ہوگی وہ رکوع کے لیے تکبیر کہی جائے گی۔ طریقہ وہی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، 1 تکبیر ہوگی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، 2 تکبیر ہوگی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، یہ 3 تکبیرات ہوگی۔ پہلی 3 رکعت کے اندر جو 3 تکبیرات تھی اور یہ 3 تکبیرات، ٹوٹل 6 تکبیریں ہوگی۔ اب چوتھے نمبر پر اللہ اکبر بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے وہ رکوع کے لیے تکبیر کہی جائے گی، اور پھر معمول کے مطابق رکوع اور سجود کر کے نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آیا اور تاخیر ہوگی اور تاخیر کے ساتھ نماز کے اندر شامل ہوا، تو امام اگر قرات کر رہا ہے، پہلی رکعت ہے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے یا سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہے، تو جب امام کے ساتھ اس حالت کے اندر آ کے مقتدی یعنی مسبوق وہ شامل ہوگا، تو اس وقت وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد امام چاہے قرات کر رہا ہو، یہ اپنی وہ زائد جو 3 تکبیریں ہیں وہ کہے گا آہستہ آواز میں، اور پھر جو ہے امام کی قرات کے اندر بھی شامل ہو جائے گا، امام کی قرات کو سنے گا۔ اور اگر امام صاحب رکوع کے اندر چلے گئے، پہلی رکعت کے رکوع کے اندر، اور یہ اتنی تاخیر کے ساتھ آیا کہ رکوع کے اندر امام صاحب تھے، تو اب اگر تو اسے پتہ ہے کہ امام صاحب رکوع طویل کریں گے، تو پھر کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ بھی کہے گا، ہاتھ بھی اٹھائے گا، اور یہ زائد 3 تکبیریں بھی کہے گا، اور پھر رکوع کے اندر امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ہے، اور عموماً ہوتا بھی یہی ہے ہمارے ہاں، کہ پتہ نہیں ہوتا کہ امام صاحب کس وقت رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو اب یہ صورت ہے کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کے اندر شامل ہو گیا، رکوع کے اندر شامل ہو جائے امام صاحب کے ساتھ، اور رکوع ہی کی حالت کے اندر 3 مرتبہ وہ زائد جو تکبیریں ہیں وہ یہ کہہ لے گا۔ اسی طرح اگر 1 رکعت ہی رہ گئی ہے، دوسری رکعت کے اندر یہ آیا ہے، تو یہ بڑا آسان ہے کہ جب اپنی یہ بعد میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر یہ رکعت مکمل کرے گا، تو معمول کے مطابق جیسے نماز عید پڑھی جاتی ہے اسی طرح یہ پڑھے گا، کہ چونکہ پہلی رکعت رہ گئی تھی تو قبل از قرات جو ہے یہ 3 تکبیریں زائد کہہ لے گا، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی امام کے قاعدے کے اندر شامل ہوا، امام اتحیات کے اندر ہے، دونوں رکعتیں ہی رہ گئی، تو اب جیسے سرے سے یہ نماز پڑھ رہا ہے اسی طرح یہ نماز پڑھے گا، اور پہلی 3 تکبیریں جو ہے وہ پہلی رکعت کے اندر اور دوسری 3 تکبیریں دوسری رکعت کے اندر پڑھے گا۔ اگر خدا نخواستہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ توفیق دے، تو ساری نمازیں بھی پڑھیں، عید الاضحیٰ بھی پڑھیں، عید الفطر بھی پڑھیں، اور 5 نمازیں بھی پڑھیں۔ لیکن اگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نماز ہی چھوڑ دی عید کی، اب بعد میں یہ نماز دہرانا واجب نہیں، عید کی قضا نہیں ہوتی، عید کو دوبارہ پڑھا نہیں جاتا، بلکہ عید کی یہ شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ اگر ایک جگہ پر اس نے نماز پڑھنی تھی وہاں پر جماعت ہو چکی، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کوئی اور جگہ تلاش کرے گا کہ جہاں پر جماعت کا ابھی وقت رہتا ہو، اور وہاں پر جا کر جماعت کے اندر شامل ہوگا۔ اور اگر سبھی جگہ پر نماز ہو چکی ہے تو پھر یہ چاشت کے 4 نوافل پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اول تا آخر ویڈیو کو دیکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔